الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار، یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج ہم مزید ایک آیت کریمہ اور چند حدیثیں سماعت کریں گے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیت اور عیسائیت سے اسلام کا جداگانہ تشخص بیان فرمایا۔ رب کائنات نے یہودی اور عیسائی جو سوچ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ قیامت تک ان کا جو رویہ ہے اسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور ان کا یہ رویہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان کبھی بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکے گا، اور جو ان کے ساتھ یارانے رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں یا دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترے ہوئے نور سے ناآشنا ہیں۔ رب کائنات نے یہودیوں اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ایک رویہ بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہرگز تجھ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، یعنی جب تک تو مسلمان ہے، تیرا تشخص کلمہ ہے، تو یہ کبھی بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک صورت میں یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں اور ان سے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے، وہ صورت قرآن نے بیان فرمائی۔ کون سی؟ اللہ فرماتا ہے حتی تتبع ملتہم، ہاں آپ ان کی ملت کی پیروی کریں تو یہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام چھوڑ کے یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ جب تک تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان کلمہ ہے، تمہارا مذہب اسلام ہے، اللہ کا قرآن یہ قیامت تک کے لیے بیان کر رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی یہودی عیسائی تمہارے ساتھ راضی ہو سکتا، وہ سامنے آ کر ہزار باتیں کرے، لیکن قرآن کی صداقت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہ اندر سے شدید بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جس کا نام مسلمان ہے
وہ لاکھ پینترے بدل لے، اپنی حالتیں تبدیل کر لے، ان جیسا لگنے لگ جائے، ان میں اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، رویے ان کے استعمال کرے، عادتیں ان کی اپنا لے، اور پھر یہ کہے کہ ان کے ساتھ میرا تعلق ذرا نرمی والا ہو جائے گا اور میری دوستی ان کے ساتھ ہو جائے گی، تو رب کائنات قرآن پاک کے اندر اس سچی بات کو قیامت تک کے لیے اصول بنا کے مسلمانوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تو ہرگز یہودی اور عیسائی تمہارے دوست ہو سکتے، یہ راضی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ دوستی، نہ پیار، نہ محبت، یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تم جو مرضی کرو، جو بھی ان کی مانو، جب تک تم مسلمان ہو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنے کا انہیں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ طریقہ استعمال کروں اور انہیں راضی کر لوں، وہ طریقہ یہی ہے، مسلمان ہی چھوڑ دو، ان کی ملت میں چلے جاؤ، ان کے دین میں چلے جاؤ، یہ پھر تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک نے ایک اصول بیان کر دیا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ کتنی پلید قوم ہے اور یہ کتنے لعین ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ رب کائنات نے ان کے جو پینترے تھے اور ان کی جو سوچیں اور چالیں تھیں انہیں نازل فرمایا، اور پھر اسے قرآن کا حصہ بنایا، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک منارہ نور پیش فرمایا کہ ان کے یہ کرتوت ہیں اور ان کے یہ کردار ہیں دونوں کے متعلق، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور قرآن نے بارہا ان کی جھوٹی محبت کا پردہ چاک کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ہی اللہ والے ہیں، ہم ہی قریبی ہیں، ہم ہی محب خدا ہیں، ہم سے بڑھ کے رب کا پیارا کوئی نہیں۔ تو رب کائنات نے ان کے پیار کو بیان فرمایا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ سے پیار یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ رب جو کہتا ہے میری اولاد نہیں، میری بیوی نہیں، میرے بچے نہیں، میں خود سے ہوں، تنہا ہوں، واحد ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ میں کسی سے نہ کوئی مجھ سے، اس رب کے ساتھ یہ کیسی محبت کرتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے برگزیدہ ہیں۔ نالائکوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مشرک کبھی رب کا برگزیدہ ہو سکتا؟ جو رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، جو رب کی توحید کو نہ ماننے والا ہو، جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، وہ کبھی رب کا پیارا ہو سکتا؟ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ بیان فرمایا کہ قیامت تک اب جو یہودی بھی ہے، جو عیسائی بھی ہے، اگر وہ عیسائیت پر قائم رہتا ہے، اگر وہ یہودیت پہ قائم رہتا ہے، اس کا نہ آل کتاب ہونا قبول ہے، اور اس کا نہ پیغمبر موسیٰ کا نام لینا قبول ہے، اور اس کا نہ پیغمبر عیسیٰ کا نام لینا قبول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم پھر ان کے چرچوں کے اندر چلے جائیں اور پھر ہم ان کے ساتھ یارانے بٹائیں اور پھر ہم ان کی عیدوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ جناب وہ تو عیسیٰ کو بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ وہ جناب عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہتے ہیں، اور جناب عیسیٰ خود کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں رب کا بیٹا نہیں بن کے آیا، میں رب کا بندہ بن کے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ وہ تو جناب عیسیٰ کو بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ تو میں نے آج 2 آیتیں مزید آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک آیت کے اندر رب کائنات نے قیامت تک یہودیوں کا رویہ بیان فرمایا تم انہیں کبھی بھی راضی نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے ساتھ راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ بیس بدل لو، عادت بدل لو، لباس بدل لو، صورت بدل لو، کاروبار بدل لو، رہن سہن بدل لو، ان جیسے بن جاؤ، جب تک تمہارا تشخص اسلام ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، چونکہ سب سے بڑھ کر یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ مجھے بتائیں اگر اسلام سے انہوں نے راضی ہونا ہوتا تو یہ مصطفیٰ جان رحمت سے راضی ہوتے؟ حضور سے بڑھ کے تو کسی کا اسلام نہیں ہے نا۔ وہ اسلام کی بنیاد جن سے اسلام چاروں عالم کے اندر پھیلا ہے، اگر انہوں نے راضی ہونا ہوتا
تو پھر یہودیت چھوڑ کے آقا حضور رحمت عالم کا دامن تھام لیتے، عیسائیت چھوڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھام لیتے. انہوں نے حضور رحمت عالم کا دامن نہیں تھاما اور یہودیت پر قائم رہے، عیسائیت پر قائم رہے. مجھے بتائیں جو ہمارے نبی سے وفادار نہیں ہے وہ نبی کے امتی سے وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی امتی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری ان کے ساتھ بڑی وفا ہے، میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے، وہ بھولا ہوا ہے، وہ قرآن کا سبق ناآشنا ہے اس سے کہ قرآن نے بتا دیا ہے نہ یہ تمہارے دوست ہیں، نہ یہ تم سے راضی ہوں گے. راضی کرنے کی ایک صورت ہے، اپنا کلمہ بیچ دو، اپنا اسلام دے دو انہیں اور خود یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، پھر تمہارے ساتھ راضی ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ کلمہ کتنا قیمتی ہے؟ کروڑ دنیا کی دولتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں رسول اللہ کا دیا ہوا کلمہ رکھا جائے، کلمے کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت کر سکتی؟ اس جیسی کوئی قیمتی چیز. اچھا ان کے ساتھ کیسا رویہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں رکھنے کا حکم دیا. اور پھر آج 14 صدیوں کے گیپ پہ ایک مسلمان کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ذرا حدیث کے لفظ سماعت کریں. میرے محبوب کریم الاسلام نے یہود و نصارہ کے متعلق صحابہ کو تعلیم دی. وہ ماحول جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، جس ماحول میں شریعت کے اصول وضع ہو رہے تھے، جس ماحول کے اندر رسول اللہ کے بولنے پہ شریعت بن رہی تھی، اس ماحول میں آقا حضور رحمت عالم نے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ میرے محبوب کریم الاسلام نے ارشاد فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام. میرے صحابہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام نہ دینا. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. تو جو میرا منکر ہے وہ دعائے سلامتی کے لائق. میرے محبوب نے کہا کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، یہ نہ کہنا اہل کتاب ہیں، یہ نہ کہنا موسیٰ کے ماننے والے، یہ نہ کہنا عیسیٰ کے ماننے والے. جس نبی نے اتنی غیرت سکھائی ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو سلام نہ کرنا، سامنے ملاقات ہو جائے. اچھا حضور نے کیا کہا؟ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، جب تمہارا ان میں سے کسی کے ساتھ گلی میں آمنا سامنا ہو جائے، اے میرے غلاموں انہیں گلی کے سینٹر میں نہ چلنے دینا، انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا دینا. میرے باغی ہو کے یہ گلی کے سینٹر میں چلنے کے قابل نہیں، انہیں تنگ رستے کی طرف کرنا دیوار کے ساتھ. اس لیے کہ جو مجھ سے کٹتا ہے وہ عزت کے لائق ہو سکتا. اب یہ رویہ ہے ان یہودیوں کا جو 14 صدیاں پہلے تھے. اور آج 14 صدیوں کے گیپ پہ کتنا انتشار آ چکا ہے، عقائد کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے. جب 14 صدیاں پہلے انہیں سلام دینے کی اجازت نہیں ہے تو آج 14 صدیاں بعد ان کے چرچوں اور ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان کے ساتھ عیدیں منانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ ان کے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اور نالائق حکمرانوں کی زبان پہ یہ جملے، یہ ہمارے بھائی لگتے ہیں. لعنتیو، بھائی وہ ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جو کلمہ نہیں ہے وہ دشمن ہوتا ہے، وہ کبھی بھائی ہو سکتا؟ تم نے سب کو بھائی بنا دیا. قادیانی تمہارے بھائی، یہودی تمہارے بھائی، عیسائی تمہارے بھائی، ہندو تمہارے بھائی، تو جو اپنے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے. برکیف اسلام کا مزاج نرم بھی ہے اور اسلام کا مزاج گرم بھی ہے. اسلام نرمی رکھتا ہے ماننے والوں کے لیے، اور جو منکر ہیں ان کے لیے ایسی نرمی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر جا کے ہاتھ دے دیے جائیں، ان کے چرنوں میں بیٹھ کے پڑھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی مانی جائے، ان کی تھپکی لی جائے. کتنا غیرت مند دین ہے. سلام دینا، عام ملاقات ہو جائے تو بندہ یہ کہ یہ تو اہل کتاب ہوتے ہیں، میں چلو سلام دے لوں تو کیا ہوگا، کتاب تو ان کو ہے، صرف نبی کو نہیں مانتے. اور ہمیں پتا ہے کہ جو نبی کو نہیں مانتا اس کا دین سلامت رہ سکتا. یہ قادیانی کیوں کافر ہیں؟ ان کے کفر کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی نبوت کو، یہ کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہے. اور یہودی عیسائی وہ بدبخت ہیں جو آخری نبی تو کیا سرے سے نبی مانتے ہی نہیں.
تو جو آخری نبی رسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو سرے سے حضور کو نبی نہ مانے وہ آل ایمان ہو سکتا ہے۔ اچھا، صحابہ کا میں رویہ بتا رہا ہوں۔ جب میرے محبوب نے اعلان کر دیا جب کبھی ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، میرے صحابہ کبھی سلام نہ دینا، کبھی نرم گوشہ رویہ نہ رکھنا، اور جب گلی میں ملے اس طرح ڈٹ کے ان کا سامنا کرنا، انہیں سائیڈ پہ جانے پہ مجبور کرنا، یہ سینٹر میں چلنے کے قابل۔ اور یہ 14 صدیوں بعد مسلمان کتنا زوال پذیر ہو گیا۔ لاہور کے اندر یہودی 3 مسلمان مار کے چلا جائے اور حکومت اسے پوچھنے کے لائق نہیں، اور پروٹوکول کے ذریعے باہر بھجوا دے، عالمی امن خراب ہوتا ہے۔ اور اسلام کی غیرت کا مزاج کیا ہے؟ اس کا تمہاری گلی کے اندر آمنا سامنا ہو جائے، یہ منکر ہے، بگونا ہے، اس نے مجھ محمد کا انکار کیا ہے، یہ کسی عزت کے قابل۔ اچھا، صحابہ کا ذرا رویہ دیکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک بندے کا گزر ہوا۔ کون؟ عبداللہ بن عمر، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں امت تک پہنچانے والے، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم، اس باپ کا بیٹا جس باپ کی شان یہ تھی کہ رب کائنات باپ کے سوچنے پر آسمان سے قرآن نازل فرما دیتا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی قرآن کی آیتیں جناب عمر کے سوچنے پر نازل ہوئی، ادھر انہوں نے بات سوچی، رب نے اسی طرح کا قرآن آسمان سے نازل کیا۔ اس عظیم باپ کا عظیم بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر، آپ کے سامنے سے ایک بندہ گزرا، اجنبی تھا، اس سے پہلے ملاقات نہیں، چونکہ مسلمانوں کا ماحول تھا، تو آپ نے اسے سلام دے دیا، السلام علیکم، اس نے آگے سے جواب بھی دے دیا، وہ گزر کے چلا گیا۔ آپ کے پاس بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو یہودی تھا جسے آپ نے سلام دیا ہے، یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ تو یہودی تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، جب آپ نے سنا نا کہ میں نے یہودی کو سلام دے دیا، آپ بھاگ پڑے اس کے پیچھے، وہ کافی آگے نکل گیا تھا، دور جا کے عبداللہ بن عمر نے اس یہودی کو روک لیا، اور روک کے جملہ کیا بولا؟ آپ فرمانے لگے رد علی سلامی، اور یہودی میرا سلام واپس کر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو یہودی ہے، میں مسلمان سمجھ کے تجھے سلام دے بیٹھا، ردن، واپس کر میرا سلام، تو سلامتی کے لائق۔ یعنی عبداللہ بن عمر عملی طور پر کہتے ہیں اگر بھول کر ہم میں سے کوئی بندہ انہیں سلام کر دے، پتہ نہیں تھا، بھول کر، تو ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے یہ سلامتی ساتھ لے کے جائے، ہم جا کر کردار بتاتے تھے، ہمارا سلام ہمیں واپس کر، تو سلامتی کے لائق نہیں، تو لعنتوں کے لائق ہے۔ یہ رویہ صحابہ کرام کا اس دور کے اندر تھا جس دور میں آسمان سے قرآن اتر رہا تھا یہودیوں کے متعلق، اور باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہودیوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جو پرانے یہودی تھے نا وہ شرارت کرتے حضور کی دعا لینے کے لیے، پتا تو انہیں تھا یہ سچے ہیں، لیکن عداوت، دشمنی، ہٹ درمی، ضد اس کے اوپر قائم تھا۔ انہیں کیسے پتا نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے محبوب کے آنے سے پہلے جب یہ جنگوں پر جاتے تھے تو مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، وہ کتابوں کے اندر ساری تصدیقیں موجود تھیں، اور جتنے یہودی عیسائی منصف ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ گواہی دینے لگے، کہنے لگے رب کی عزت کی قسم، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں لکھی ہیں، اقبال برابر بھی ان کے اندر ان نشانیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ ساری کی ساری ان کے وجود کے اندر موجود ہے۔ تو یہودی نا شرارت کے طور پہ آ جاتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس، انہیں پتا تھا کہ حضور کی ایک سنت ہے، کیا کہ جب کسی کو چھینک آ جائے
یہ عام زندگی کے اندر بھی ایک چھوٹی سی سنت ہے اور بڑا اس کا اجر ثواب ہے، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ جب چھینک آ جائے تو جو سننے والا ہے اس پہ لازم ہے کہ چھینکنے کے بعد یہ کوئی کلمہ اپنی زبان سے بولے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ایک مسلمان کو چھینک آئی ہمارے پاس، ہمارے سامنے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ وہ بھی کچھ کہے گا، جب چھینک آئی وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس نے سنا ہے یہ کلمہ یہ کہے گا یرحمک اللہ۔ جسے چھینک آئی اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جس نے چھینک سن کے کہا یرحمک اللہ، اس نے اسے دعا دی اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ تو یہودی کیا کرتے؟ شرارت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور جان بوجھ کر چھینک مارتے۔ انہیں پتا تھا جب ہم چھینک ماریں گے تو ان کی عادت ہے یہ کہیں گے یرحمک اللہ، یہ خود بھی کہتے ہیں، غلاموں کو بھی بتاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، جب کبھی یہودی حضور کے سامنے آیا اور اس نے چھینک ماری اور چھینک پر اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے رحم کی دعا نہیں دی، یرحمک اللہ نہیں کہا، بلکہ حضور کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ، اور یہودی اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی جس عقیدے پہ تو قائم ہے تیرا عقیدہ گندا ہے، تو غلط عقیدے پہ قائم ہے۔ میں رحم کی دعا نہیں مانگوں گا، میں ہدایت کی دعا مانگوں گا۔ تو یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے، تو یہودیت چھوڑ کے حق کے رستے پہ گامزن ہو جائے۔ کہنے کا معنی یہ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ یہودیوں کو دعا دینا بھی حضور نے گوارا نہیں کی۔ سلام بھی دعا ہے، یرحمک اللہ یہ بھی دعا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام گویا بتانا چاہتے ہیں یہ اتنے گندے ہیں، ان کے عقیدے اتنے برے ہیں، نہ یہ سلامتی کے قابل ہیں اور نہ یہ کسی دعا کے قابل ہیں، یہ صرف اور صرف دشمنی کے قابل ہیں۔ اور چونکہ دور حاضر کا مسلمان ایمان کی کمزوری کا شکار ہے، اور جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہے، افغانستان کے اندر دیکھو، عراق کے اندر دیکھو، اتنے عرصہ گزارنے کے بعد یہودی آہستہ آہستہ وہاں سے جانا انہوں نے قبول کیا۔ تعداد، طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود بالآخر کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم یہاں کامیاب ہو سکتے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک ایمانی طاقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو عطا فرمائی، اور اس وقت دنیا ایسے حکمرانوں کی تلاش کے اندر ہے، مسلمان حکمرانوں کی تلاش جن کے اندر غیرت ایمانی ہو، اور وہ یہودی اور عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ان سے روب اور دبدبا یہ وصول نہ کریں بلکہ اپنا روب اور دبدبا ان پہ ڈالیں۔ مسلمان کی شان حضور نے بیان فرمائی، بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تقاتلکم الیہود، تم سے یہودی لڑائی کریں گے۔ حدیث میں تو ہم نے اب سنا ہے، قرآن کی آیت میں ہم نے پچھلی نشست میں سنا تھا کہ یہودیوں کی عادت ہے یہ جنگ کی آگ لگاتے رہتے، لڑائی کرنا یہ ان کا مشغلہ ہے۔ تو بخاری کی حدیث میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسلمانوں یہودی تمہارے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ یہودیوں پر مسلمانوں کو مسلط فرما دے گا۔ یہاں تک حدیث کے لفظ کیا ہے؟ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ، حتیٰ کہ پتھر بول کے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا مسلم ھذا یہودی ورانی فاقتلہ، یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے بھی اگر جا کے یہودی چھپ جائے گا نا تو پتھر بول کے کہے گا مسلمان یہ دیکھ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کا ایمان بلند ہوگا، جب رب کی ذات پہ ان کا ایمان مستحکم ہوگا، پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔
مسلمانوں کو یہودیوں پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور جب مسلمان ڈگمگا رہا ہو، اس کے عقیدے کے اندر کجی آ جائے، خرابی آ جائے، اور یہ کسی سے پوچھ کے بولے، یہ کسی سے پوچھ کے دیکھے، یہ کسی سے پوچھ کے بیان کرے، یہ کسی سے پوچھ کے پالیسی بیان دے کہ کہیں وہ میرے استاد ناراض نہ ہو جائے، تو یہ ایمانی کمزوری ہے۔ اور جب تک مسلمان ایمانی کمزوری کا شکار رہے گا، ان کا دبدبہ روب ان پر جاری رہے گا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے نتیجہ بیان کیا، اے مسلمان تو قدم بڑھا، ہم تجھے یہودیوں پہ مسلط کر دیں، وہ کبھی تم سے آگے بڑھ سکتے، اور پوری دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی ڈرپوک قوم نہیں۔ یہ باقاعدہ ہماری حدیثوں کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب بھی کوئی غیرت مند مسلمان میدان کے اندر نکلا ہے، ہزار یہودیوں پر وہ اکیلا ہی وہ حاوی ہو گیا۔ حاوی کیوں ہوا؟ اسلام کی طاقت کی بنا پر، ایمان کی طاقت کی بنا پر۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہمارا جو جداگانہ تشخص ہے، اسے کس کس انداز میں بیان کیا۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطر، فرمایا اس وقت تک دین میں زوال نہیں آئے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، فرمایا دین میں اس وقت تک زوال نہیں آئے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ افطار میں جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول دیا جائے۔ افطار میں جلدی کا معنی یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد انتظار نہ کیا جائے، پھر فوراً ٹائم ہونے کے بعد فوراً روزہ کھلا جائے۔ اچھا، اس کی وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے یہ کیوں جملہ بولا؟ فرمایا دین میں زوال نہیں آئے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر افطار میں جلدی نہ کریں تو دین میں زوال کیسے آئے گا؟ کسی نے 5 منٹ پہلے کیا ہے، ٹائم شروع ہونے کے 5 منٹ اگر کوئی بات کرے گا، اس سے دین میں زوال اور بگاڑ کیا آئے گا؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو کلام بولا سنیے۔ حضور فرماتے ہیں لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، سنن ابن داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے نا تو پھر فوراً روزہ کھولنا، لیٹ نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے، یہودی روزہ رکھتے ہیں تو افطار میں لیٹ کرتے ہیں، عیسائی روزہ رکھتے ہیں تو افطار میں لیٹ کرتے ہیں۔ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بھی تقوی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لیٹ روزہ کھولیں گے۔ تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، تم کبھی بھی زوال والے نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرتے رہو گے۔ وہ لیٹ روزہ کھولتے ہیں ٹائم ہو جانے کے بعد، اور تم اس سنت پہ قائم رہنا، ٹائم ہو جائے فوراً روزہ کھول۔ اب یہ دیکھیں، روزہ کھولنا ہی ہے، دونوں نے عبادت کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، لیکن ایک وقت ہو جانے کے فوراً بعد کھول رہا ہے، اور ایک وقت ہو جانے کے لیٹ کھول رہا ہے، دیر لگا کے کھول رہا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، تم لیٹ نہ کرنا، اس لیے کہ میں یہودیوں عیسائیوں کے طریقے سے نفرت کرتا ہوں، میں محمد تجھے اپنی سنت اور طریقہ دے کے جا رہا۔ کس طرح حضور رحمت عالم نے عبادتوں کے اندر فرق کیا، بہت مشہور حدیث شریف ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کے اندر، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کو۔ تو چونکہ مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے، جیسے جنازے والا معاملہ ہوا تو یہودی پادری وہاں تھا، اس نے کہا ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو حضور نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، بڑا عظیم الشان دن ہے، اس کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی۔ تو یہودی بول پڑے، کہنے لگے ہم بھی رکھتے ہیں روزہ 10 محرم کو، چونکہ اس دن رب نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو
فرعون کے ظلموں سے نجات دی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب میرے محبوب کا ذرا فرمان سننا۔ حضور فرمانے لگے موسیٰ میرے بھائی ہیں، یعنی تمہارا موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم تو ان کی تعلیمات ہی نہیں مانتے۔ موسیٰ میرے بھائی ہیں، ان کی خوشی میری خوشی ہے۔ 10 محرم کو مسلمانوں تم بھی روزہ رکھنا، لیکن یہ رکھتے خالی 10 کا، تم ساتھ ایک دن اور ملا لینا، یا 9 کا یا 11 کا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میں عبادت میں بھی ان کو یہ ظاہر کر کے بتا رہا ہوں، یہودیوں کا طریقہ اور ہے اور محمد کا طریقہ اور ہے۔ یہ خالی 10 محرم کا رکھیں گے اور تم ساتھ ایک اضافہ کرنا۔ یہی وجہ ہے 10 محرم کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یا ساتھ 11 کا ملائیں گے یا ساتھ 9 کا ملائیں گے۔ اور پیچھے لاجک کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت۔ جیسے نماز کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، کچھ لوگ اجر زیادہ لینے کے لیے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں پگڑی کے ساتھ، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب کی سنت ہے، آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی یہودیوں کے ساتھ فرق کیا۔ فرمایا میرے غلاموں، یہودی پگڑی باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے، یعنی وہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم جب بھی پگڑی سر پہ رکھنا، ٹوپی کے اوپر پگڑی لگانا، تاکہ پتہ چلے یہودیوں کا طریقہ اور ہے اور محمد کا طریقہ اور ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے معاملات کے اندر ہمیں فرق دیا کہ ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا جداگانہ تشخص ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، اور ہم ساری زندگی ان سے مخالفت کریں گے۔ ہر معاملے کے اندر، وہ عبادت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ رہن سہن ہو، وہ لباس ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے ہمیشہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کریم ہمیں یہودیوں عیسائیوں سے عملی دشمنی کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں تو سب کی نفرت ہے، ہر مسلمان یہودی عیسائی سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا، لیکن عملی میدان میں اللہ ہمیں ان سے دشمنی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے طریقوں کو زندگی میں اتاریں۔ یہودیت عیسائیت خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ ان کے نبی نے جتنے فرق ہمارے ساتھ کیے ہم وہ فرق مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس پہ ورک کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں۔ اور میرا مقصود اس موقع کے اوپر جب پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ وار ہو رہی ہے، تو میں نے اپنی مسجد کے ممبر سے یہ پیغام دینا چاہا کہ اس وار کو عملی جامہ پہنائیں۔ ان کا کوئی طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کا کوئی انداز وہ اپنی زندگی میں داخل نہ کریں، یہ محمد عربی سے وفا اور یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔